کاؤنٹر نیریٹو تو پھر یہ بھی بن سکتا ہے پھر حضرت علی نے کیوں نہیں قصاص لیا؟ بعض لوگ یزید کی طرف جو ہے نا یہ روایت منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے کہ یزید کے پاس جو ہے وہ سر لایا گیا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ کوفہ کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے چل کے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں حالات ابھی اتنے سازگار نہیں ہیں کہ کوفہ میں جا کے ہم پولیٹیکل سپورٹ بھی ڈھونڈیں، تو وہ آگے نکل گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا یزید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ذمہ دار تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو کلین چٹ دے دیں، تو یہ تو میرے خیال میں، میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کلین چٹ نہیں دینی چاہیے، مطلب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات پھر مزید آگے ہے کہ کس قدر آپ اس کے اوپر ذمہ داری عائد کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یزید نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم جاری کیا تھا، ڈائریکٹلی انوالو تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، اور اس نے جو حکم دیا تھا وہ بیسیکلی حکم دیا تھا کہ تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنا ہے، اور یہ حکم دیا تھا کہ تم نے میرے لیے، ٹھیک ہے، ان سے بیعت لینی ہے۔ یہ اس نے دیا تھا۔ راستہ روکنے سے کیا مراد؟ راستہ روکنے سے مراد یہ تھی کہ اگر وہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ کوئی اپنے ساتھ گروپ ملا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو تم نے ان کا راستہ روکنا۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، غالباً خط لکھ کے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو خط و کتابت ہوئی تھی یزید کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ بات درست ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ وہ بیسیکلی نکلے تھے جب مکہ سے کوفہ کے لیے، تو وہ کوفہ میں جا کے حالات کو دیکھنا چاہتے تھے، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، کہ وہاں ہمارے لیے حمایت موجود ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ جو ہے نا یہ کیپٹل رہا تھا، تو اس لیے کوفہ میں جو ہے وہ اہل بیت کے لیے حمایت موجود تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شام میں رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کا مرکز یہ تھا، تو یزید بھی دمشق میں تھا، تو شام میں ان کے لیے بنو امیہ کے لیے حمایت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ تو بصرہ میں معاملہ جو ہے وہ دونوں طرح کا تھا، مطلب بڑے مراکز تو یہی تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ تھے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ڈائریکٹلی تو میرے خیال میں نہیں انوالو۔ ہاں، ایک بات ہے کہ یہ اگر ہم اسکرین پہ دیکھیں، انڈائریکٹلی انوالو تھا۔ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے۔ نہیں، میں رسپانسبلٹی کی بات نہیں کر رہا، انڈائریکٹلی قتل میں ملوث تھا۔ نہیں، قتل میں میرے خیال میں نہیں، قتل میں ملوث نہیں تھا۔ یعنی لوگوں کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قصاص کیوں نہیں لیا۔ ہاں، یہی اعتراض ہے نا۔ یہ اعتراض۔ تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کاؤنٹر نیریٹو تو پھر یہ بھی بن سکتا ہے پھر حضرت علی نے کیوں نہیں قصاص لیا۔ لوگ بولیں گے جی حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے اپنے گورنر، آپ کے اپنے بڑے بڑے جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے۔ یہ بات تو یہی چیز تو پھر یزید پر بھی لائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف والوں نے یہ بات کہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہیں لیا۔ دوسری طرف والے لوگوں نے، جو محققین تھے، ریسرچرز تھے، تو یزید نے اگر قصاص نہیں لیا، لیکن بات دیکھیں، بات یہ ایک الزامی جواب ہے، اس کو ہم الزامی جواب کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بری ذمہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں قصاص لینا اس کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں نے نہیں لیا تو میں نے بھی نہیں لیا، یہ تو کوئی بات مجبوری تو ہو سکتی ہے نا۔ جس طرح حضرت، اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ حضرت علی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحابی رسول تھے، عشرہ مبشرہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن ہم ان کی مجبوری کو مانتے ہیں نا، تو پھر ادھر بھی تو مجبوری ماننی چاہیے۔ نہیں، حالات کا کچھ فرق ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، ایک بات ٹھیک ہے۔ اس کے دور خلافت میں جو ہے، یا آپ کہہ لیں دور حکومت میں جو ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی نے بلوائیوں کو نہیں بھیجا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات طے کریں یا ان کو پریشرائز کریں۔ باقی یہ کہ اس کے حکم پہ وہ لوگ گئے تھے،
یزید کے حکم پہ، ہاں یزید کے حکم پہ وہ لوگ گئے تھے. کوفہ کا گورنر اس کی طرف سے اپائنٹڈ تھا، ٹھیک ہے، ابن زیاد ہو یا اس کے بعد شمر جو ہے وہ ذی الجوشن ہو. اب یہ سب اس کے اپنے لوگ تھے، اس کے لشکر کے سپاہی تھے. تو اس کی طرف سے ان کے لیے کچھ آرڈر ضرور تھے کہ ان کا راستہ روکیں یا ان سے بیعت لیں، ٹھیک. تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے اس کے آرڈر سے آگے بڑھ کے ایک اقدام کر لیا، اپنے بیہاف پہ کر لیا، ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بہرحال یہاں پہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اچھا، یہ ہمارے سامنے نا صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3748. اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ جو والی کوفہ تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا جس کو ایک تشت میں رکھا گیا تھا. تو وہ بدبخت اس پہ لکڑی مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق بھی اس نے کچھ کہا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ یہ تو اہل بیت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. بخاری کی روایت ہے یہ بخاری کی. اب یہ جو معاملہ ہے چھڑی مارنے والا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ یہ جو اس قسم کا معاملہ ایک بدتمیزی والا کیا، یہ ابن زیاد نے کیا جو کہ کوفہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے. براہ راست وہی ملوث تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، ٹھیک ہے، یا اس کے نیچے جو شمر ذی الجوشن تھا وہ ملوث تھا. بعض لوگ یزید کی طرف جو ہے نا یہ روایت منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے کہ یزید کے پاس جو ہے وہ سر لایا گیا. بعض لوگوں نے تو ابن زیاد کی بھی کچھ جسٹیفیکیشن پیش کی ہے، نہیں ان روایات کی اسناد پر کچھ کلام کیا ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، موجودہ دور کے ایک عالم میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے نا. اچھا، ہاں، یہ تو ابھی جو ہم نے دکھائی ہے آپ کو. نہیں، ابن زیاد کو بھی کلین چٹ دیتے ہیں بعض لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا. دیکھیں اتنا میری ذاتی رائے میں اس کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، وہ براہ راست ملوث ہے. اچھا، ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں ابن تیمیہ سے. ابن تیمیہ ایک بڑا نام ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک معتدل بات کرتے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی ہے، ان کی معروف کتاب ہے. تو انہوں نے جو ایک کلام کر دیا نا یزید کے بارے میں، بہت معتدل کلام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، صحابہ میں سے نہیں تھا، صحابی بنانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے ایگزیجریشن کی ہے، صحابی بنانے کی کوشش کی، وہ ختم ہو گئی. رضی اللہ عنہ نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اپنے دین اور اپنے صالح ہونے کے اعتبار سے معروف تھا. یعنی اس کا دین یا اس کا صالح ہونا ایسا نہیں تھا، عدالت میں کمزوری تھی. ہاں، تو کہ اپنے اس صالحیت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے وہ معروف لوگوں میں سے ہو اور مسلمان نوجوانوں میں سے تھا. ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کافر بھی نہیں تھا، زندیق بھی نہیں تھا. اچھا، زندیق بھی نہیں تھا. ہاں، کافر بھی نہیں تھا، زندیق بھی نہیں تھا. اپنے والد کے بعد اس کو سلطنت ملی، ٹھیک ہے، اور بعض مسلمان اس کے سلطان بننے یا خلیفہ بننے کو ناپسند کرتے تھے اور بعض نے اس کو پسند کر لیا. یہ ناپسند کرنے کی وجہ پولیٹیکل تھی یا مذہبی تھی؟ دونوں وجوہات تھیں، پولیٹیکل بھی تھیں اور مذہبی تھیں. یعنی کچھ لوگوں نے اس کی خلافت کو پسند کر لیا، کچھ نے ناپسند کیا. اچھا، آگے چل کے لکھتے ہیں اس میں کچھ خصلتیں تھیں، جیسے شجاع تھا، بہادر تھا، اور اس میں سخاوت بھی تھی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ گناہ اعلانیہ نہیں کرتا تھا، جیسا کہ اس کے جو مخالفین کہتے ہیں کہ جی وہ اعلانیہ جو ہے وہ گناہ گار تھا، شرابیں پیتا تھا، زانی تھا، بدکار تھا، محرمات کے ساتھ پتہ نہیں عورتیں نچاتا تھا، جو مرضی آپ کہتے ہیں اس کو. ہاں، آگے چل کے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی دور حکومت میں کچھ بڑے بڑے حادثے ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، ان کی شہادت کا اس نے حکم نہیں دیا. ٹھیک، آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ ان کے قتل پہ خوش ہوا. اچھا، یہ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن اس پہ کچھ جاتا ہے. آگے چل کے کیا کہتے ہیں، نہ ہی جو ہے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ چھڑی ماری تھی ان کے دانت مبارک پہ، اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے پاس لایا گیا شام میں. لیکن اس کا اب اس کے اینڈ کی بات ہوگی نا. یہ باتیں تو اس کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اس کے خلاف مشہور کر دی، بغض میں، نفرت. ہاں، اس کے اینڈ پہ کیا غلطی ہے؟ اس کے اینڈ پہ یہ غلطی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کو روکو، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہا کہ ان سے میرے بیاف پہ بیعت لو. اچھا،
اب کیا کیا کہ اس کے جو نائبین تھے انہوں نے اس کے حکم سے تجاوز کیا، جو بات ابھی ہم کہہ رہے تھے. تو فزاد النواب علی امری، اس کے نائبین نے اس کے حکم سے تجاوز کر دیا. اور شمر جو بن ذوالجوشن تھا اس نے عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پہ ابھارا. ٹھیک ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر یہ زیادتی کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، فطالب منہ الحسین رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسین نے پھر کیا کیا تھا، وہ جب آ گئے اب سامنے میدان میں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی 3 مجھے آپشنز میں سے ایک آپشن مجھے اختیار کرنے دو. ایک یہ کہ میں یزید کے پاس چلا جاؤں، دوسرا یہ کہ میں سرحدوں پہ چلا جاؤں. یہ روایت صحیح، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ 3 آپشن جو ہے وہ دی گئی تھی. اچھا، یا پھر میں مکہ کی طرف جو ہے وہ واپس ہو جاؤں اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے. ہاں، یہی معاملہ تھا. وہ یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ وہ میرے خیال میں اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس سے کیا ہوگا، مطلب دیکھیں نا، وہ کوفہ کی طرف نکلے کیوں تھے کہ کوفی جو ہے وہ ساتھ دیں گے، کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا تو ریولٹ آ جائے گا. لیکن کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا. جب کوفیوں نے ہی ساتھ نہیں دیا جن کے بہاف پہ وہ آگے لڑنا چاہ رہے کوفی ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آیا اور کب شہید ہو گیا. ایسی بات تو نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں چلا. وہ تو خیر اب تاریخ کا حصہ ہے. اچھا، ایک اور بات جو ابن تیمیہ نے آگے چل کے کہی ہے، نہیں، ابن زیاد کی فوج میں کوفی تھے کیا؟ یہ بھی تو کہا جاتا ہے. ابن زیاد کی فوج میں کوفی تھے، بالکل تھے. وہی کوفی جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا. وہ اس نے ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ کر لیا تھا. جنہوں نے خط لکھ کے جو ہے، وہ روایتوں میں آتا ہے 10,000 تھے، 15 تھے، 20,000 تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بلوایا تھا. تو اب ابن زیاد نے ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ کر لیا، اور وہی انہی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پہ لے آیا. ویک سپورٹرز تھے. یہی بس انہوں نے اپنی حمایت بدل لی نا. جیسے آج کل اب آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو حمایتی ہوتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ذرا سا ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے. اچھا، ابن تیمیہ نے آگے چل کے ایک اور بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت ارضی من طاعت اہل العراق، کہ یزید نے یہ بات کہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہ دیکھو حضرت حسین کے قتل کے بغیر بھی میں راضی تھا. ٹھیک ہے، لیکن ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ واجب تھا کہ وہ قصاص لیتا، اور یہ اس نے کام نہیں کیا. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ضرور پڑتی ہے. یعنی آپ اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص کیوں نہیں لیا. ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ اس نے حکم نہیں دیا، لیکن اس کے دور حکومت میں ہو رہا ہے تو اس کو قصاص لینا چاہیے تھا. تو اتنی ذمہ داری یزید کے اوپر ضرور ڈالنی چاہیے. لیکن ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو مخالفین ہیں نا، انہوں نے پھر آگے بہت کچھ چیزیں ملا دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اعتدال کی بات کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ ہم امیج دکھا رہے ہیں کہ مکہ سے چلے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے، کوفہ کراس کر گئے. اچھا، کوفہ کراس کر گئے ہیں، اور آگے جہاں کربلا ہے یہ کوفہ سے بالکل سائٹ پر ہے. اس رستے پہ، یعنی کوفہ سے ایک تو آگے، آج بھی گوگل میپ میں آپ جا کے کھولیں کربلا، تو وہ کوفہ کراس کر کے وہ آگے جو رستہ جو ہے دمشق کو جا رہا ہے، اس رستے پر ہے، شام کی طرف جو جا رہا ہے، یزید کا جو دارالخلافہ ہے. کوفہ جہاں پہ ان کے پولیٹیکل سپورٹ تھی، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، اس طرف ان کا رخ تھا ہی نہیں. اس طرف ان کا رخ نہیں تھا. پہلے ان کا تھا، لیکن ان کو رستے میں ہی خبر مل گئی تھی. خبریں تو ان کو پہنچ رہی تھی. جب ان کو رستے میں خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، واپس جانے کا بھی ارادہ کیا، کیا اس سے ان کے اپنے سفر سے رجوع کی دلیل نہیں ملتی؟ ہاں بالکل، رجوع کی دلیل ملتی ہے. ان کے جو اہل تھے، مطلب جو ان کے گھر والے تھے مسلم بن عقیل کے، انہوں نے کہا جی ہم نے قصاص لینا ہے. قصاص کا مطلب ہے حکومت سے قصاص طلب کیا جاتا ہے، جس طرح آج مطلب آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی کہ آپ جی ہمارا فلانا جو ہے وہ قتل ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے. تو اس سے یہ تصور ختم نہیں ہو جاتا کہ حضرت حسین خروج کے لیے نکلے تھے، حضرت حسین کوفہ جا کے یزید کے خلاف خروج کرنا چاہتے تھے اپنی پولیٹیکل سپورٹ کے لیے، اگر انہوں نے راستے میں ہی واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ بات درست ہے. وہ تو انہوں نے جو ہے مسلم بن عقیل، جب ان کو پتہ چلا مسلم بن عقیل کا، تو ان کے جب خاندان والوں نے کہا تو ظاہری بات ہے ان کو وہ ساتھ لے کے آئے تھے. ظاہر ہے، لیکن وہ اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ لڑنا چاہتے تھے،
دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں قصاص لینا ہے. اس میں ایک بات تو قصاص تو حکومت سے ہی طلب کیا جاتا ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب اس میں کی جا سکتی، یعنی دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یہ جو کوفہ کراس کر گئے، ٹھیک ہے، آگے کربلا میں پہنچ گئے اور دمشق کے راستے پہ ہیں، تو وہ یزید کے پاس جا کے کہنا یہ چاہتے تھے کہ بھائی اس کا قصاص ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کوفہ جانا چاہتے تھے اس کے باوجود، اور کوفہ میں جا کے کوئی پولیٹیکل سپورٹ یعنی حالات دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے لیے ہے کہ نہیں ہے. اگر حالات سازگار ہوں گے، لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، تو پھر میں ریوولٹ کا سوچوں گا. لیکن فی الحال ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریوولٹ کے لیے نکلیں. جی جی، یعنی یہ سب خبریں سن کے کہ کوفی پھر گئے ہیں، تو 72 بندوں کے ساتھ ریوولٹ نہیں لایا جا سکتا، انقلاب نہیں لایا جا سکتا. یہ بات مطلب، اور ان میں آدھی تو بچے اور عورتیں تھیں، تو وہ اس کو آپ خروج نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا تھا. ہاں، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے نکلے تھے حکومت سے، حکومت سے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ کوفہ کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے چل کے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں حالات ابھی اتنے سازگار نہیں ہیں کہ کوفہ میں جا کے ہم پولیٹیکل سپورٹ بھی ڈھونڈیں، تو وہ آگے نکل گئے یزید کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے. تو اس لیے اس میں خلاصہ یہی ہے کہ یزید کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی قتل کی. ہاں، یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس نے قصاص نہیں لیا، اس حوالے سے وہ ذمہ دار ہے. کلین چٹ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، لیکن پوری ذمہ داری ڈال دینا یہ بھی غیر مناسب. ٹھیک ٹھیک. ناظرین، اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.